میرے محترم دوستو، بزرگ، عزیزو، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو واجب الوجود ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھے، اب سب کچھ ہے تو اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں رہے گا تو ایک ذات باقی رہے گی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہم باقی من کل فان۔ اس رب کائنات نے ہم سبوں کو جو ہے ایک ایسی انعام عطا کی ہے، قیمتی سرمایہ دی ہے جو سرمایہ ایمان کا ہے کہ ہم سب بڑے قیمتی ہے۔ آج ہم سب چیزوں کی قیمت کو جان رہے ہیں، نہیں جان رہے ہیں تو اپنی قیمت سے بے خبر ہے، باخبر کی جگہ بے خبر ہے۔ اور اللہ نے کامیاب ہونے کا، کرانے کا، کرنے کا وعدہ کیا ہے ایمان والوں، جس نے ایمان کو اپنایا ہے، اپنی زندگی میں لایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کی کامیابی کا ضابطہ جو بنایا ہے وہ اپنے مکمل دین پہ بنایا ہے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، ہم سب کامیابی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا زندگی کامیاب ہو جائے۔ ہر کوئی اپنے اپنے لائن سے، اپنے اپنے انداز سے محنت کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن کامیابی کا اصل مژدہ اللہ نے دین کو بنایا ہے۔ یہ دین ہے کیا؟ کہ اللہ کے احکام کو پیارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا یہ مکمل دین ہے۔ اور جس کی زندگی میں یہ دین آ جائے گا، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ آج ہم سب منتیں مانگ رہے ہیں، کامیابی کا طرح طرح کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اللہ نے راستے تو کچھ اور بتائے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے توحید کا، کلمہ پڑھنے کے بعد کر رہے ہیں کفر شرک میں مبتلا ہے ہم، تو کہاں سے کامیاب ہوں گے بھائی میرے؟ ارے بولو نا بھائی، کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ کہ دین پہ چلیں گے تب تو کامیاب ہوئیں گے، دین پہ چلیں گے تب کامیاب ہوئیں گے۔ کہ دین پہ چلانے کے لیے آج ہماری زندگی سے دین نکلتا چلا جا رہا ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی سے سنت محمدی نکلتا چلا جا رہا ہے، احکام الہی نکلتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہمیں خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارا جو ایمان ہے، جو پاک کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کلمے کا اقرار کیا ہے، لیکن دل کے اندر میں اس کا احساس نہیں ہوا ہے، دل سے اس کو تسلیم نہیں کیے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے آج ہمارے اندر سے ایمان غیر محسوس طریقے سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوگا نا تب اعمال میں گھٹاؤ پیدا ہوگا، اعمال میں تنزلی آئے گی۔ اللہ کے حکم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے ایمان کو مضبوط ہونا ضروری ہے، ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور اس ایمان کو بنانے کے لیے ہی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ ایمان بنے گا، اعمال بنے گا، اعمال بنے گا، مولا راضی ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ ایمان بنانے کی چیز ہے۔ آج ہم ایمان پہ محنت چھوڑ دیے ہیں، ایمان پہ محنت چھوڑ دیے ہیں تو کفر، شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ ایمان ہے کیا؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر ہمیں پہنچائی ہے اس کو بن دیکھے، بغیر مشاہدے، یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کہ کلمہ پاک میں پہلا لفظ ہے لا الہ الا اللہ، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا ڈیفینیشن میں ہم اگر جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کلمے کا لفظی معنی ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ کلمے سے چاہا کیا جا رہا ہے؟ لا الہ، لا الہ، ہر جگہ لا، ہر جگہ لا، لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا۔ اور محمد رسول اللہ کہ دنیا میں جتنے طریقے رائج ہوئے ہیں، آج ہمیں اپنے نبی کے طریقے سے بتایا جا رہا ہے، سنت کو اپنانے سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ دنیا میں جتنے یہود و نصارہ کے جو بتایا گیا نئے نئے طریقے رائج ہوئے ہیں، سب میں ناکامیابی ہے۔ کامیابی تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی، یہ پاک کلمہ سے چاہا جا رہا ہے۔ اور پاک کلمہ ہی مکمل دین ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے تو ہم دیندار کہلائیں گے۔ اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو تم میری دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دوں۔ تو دین کا مدد کیا ہے؟ دیندار بھی بننا ہے، دین کا مدد بھی کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمارا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں زندگی کا مقصد ہی یہی ہے
اللہ کو پانا، اللہ کو پائیں گے کیسے؟ نبی کے طریقے سے پائیں گے کہ سینکڑوں سال گزر گئے ہیں کہ آج 1400 سال ہو گیا ہے، 14ویں صدی چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے نبی کے طریقے پر چلنے پر شرم محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ نبی کے طریقوں کو اپنائے تھے تو انہیں کامیاب کیا اللہ نے، ایسے درجے تک پہنچایا ہے کہ قیامت تک کوئی وہ صحابہ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو فلاح تک پہنچ جاؤ۔ آج صحابہ کو فالو کریں ہم تو بتایا گیا بدعت میں گھرے ہوئے ہیں، ایمان کا محنت نہیں ہوگا تو بدعت میں رہیں گے، ہم سنت سے ہٹیں گے، سنت سے ہٹیں گے تو بدعت میں آئیں گے۔ کہ آج جو اپنے آپ کو پیر مریدی سے باندھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مرید ہے، ہمارے وہ پیر ہے، ہم اسے مانتے ہیں، وہ ولی کو مانتے ہیں، اس ولی نے بھی یہ کام کو کیا ہے، ایمان کو بنایا ہے، پھر دین کو اپنایا ہے، پھر دین کا مددگار بنا ہے۔ دین کا مددگار کیا ہے بھائی؟ حج کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ثوابوں کا کام کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ تو دین کا کام ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ تو دین کا کام ہے۔ دینداری کیا ہے؟ یہ دینداری ہے یا دین کا مددگاری کیا ہے؟ دین کا مددگار تو وہ ہے جس جگہ سے دین مٹ رہا ہو، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہو، وہاں جا کر کے دین کو زندہ کرنا، اللہ کے احکام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا، وہی دین کا مدد کرنا ہے۔ اور جو دین کا مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ بات مجھے سمجھ آئی تبلیغ کی محنت سے، اس تبلیغ کی محنت سے مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ کچھ سالوں پہلے جب ہم اس کام سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے گئے، تبلیغ میں نبی کو نہیں مانتا، تبلیغ میں اس کو نہیں مانتا، پیر کو نہیں مانتا، مرید کو نہیں مانتا۔ ارے میں ایک مرید ہوں، خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ جی میں ایک مرید ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں پہلے کس مریدان میں تھا، بیت کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا، چادر چڑھا رہے تھے، یہاں پہ غریبوں کا پہننے کا کپڑا نہیں ہے، چادر چڑھا رہے۔ اے بابو نہیں آ رہی بات؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگ، عزیزو، اس دعوت والی مبارک محنت سے مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ اصل کام کیا ہے، ہم سب کس لیے بھیجے گئے ہیں بھائی محترم دوستو، بزرگ، عزیزو۔ ہم بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ ہم اپنا شاندار آخرت بنائیں اس دنیا میں آ کر، اور ہم دین پہ چل سکے۔ دین پہ چلیں گے کب؟ جب دین کی محنت کو کریں گے۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگ، عزیزو، یہ تبلیغ میں جو ہے نا کوئی غلط بات نہیں ہے، تبلیغ میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تبلیغ تو ہمارے نبی نے کیا ہے، اور اس وقت جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایمان کے محنت پر آ جاوے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاوے، اس طریقے کو سکھانے کے لیے اس تبلیغ میں نکالا جاتا ہے۔ تبلیغ صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے کہ ہلکے پھلکے ہو یا بھاری بھرکم ہو، کسی بھی حال میں ہو اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ایمان کا راستہ ہے۔ یہ تبلیغ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگ، عزیزو، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ایمان کی محنت کرنی ہے، اور محنت یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کرے جس کے حوالے ہم ہیں۔ یہ دل کے اندر میں غیروں کا یقین بسا ہوا ہے کہ ہمارے اندر سے غیروں کا یقین نکل جاوے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جاوے کہ ہر چیز اللہ سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ سے ہوتا ہے، اور کامیابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگ، عزیزو، دین پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ بات آ رہی ہے؟ چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو ہے ہم سب کو اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر انبیاء چلے ہیں، صحابہ چلے، تابع تابعین چلے ہیں، کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے جان و مال سے جو ہے جہاد کرنا ہے۔ کہاں جہاد کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ اور یہ جہاد صرف تلوار بازی نہیں ہے، گردن اڑانا نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد۔ تو ہم سب نیت ارادہ کریں کہ آج سے ہم سب اپنے نفس سے جہاد کریں گے انشاءاللہ، نفس کو کچلیں گے انشاءاللہ، نفسانی خواہشات کو دین کے تابع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو بنائیں گے۔ جب ایمان بنے گا تو حکموں کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب حکمیں پورے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دیں گے اس دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد the life of infinity، the life of آخرت، اس میں کامیاب کریں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، ہم سب یہ نیت ارادہ کریں کہ ہمیں جو چیز کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس چیز کو ہم پورا کریں، کہ ہمیں دو چیز کی ذمہ داری دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔
ایک تو دین کا مدد ہم کریں گے، اللہ نے ہمیں جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو ہے ہمیں دوسرے کام بھی اللہ نے دی ہے، وہ یہ کام ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دعوت والی مبارک محنت سے نوازا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور یہ دعوت والی مبارک محنت سے نوازا ہے۔ ایک تو اپنی ذات سے عبادت کرنا ہے، دوسرا اس عبادت کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ کام ہم کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے انبیاء، نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ میں اٹھائے گا، داعی بنا کے اٹھائے گا۔ تو محترم بزرگ عزیزو، ہم سب نیت ارادہ کریں کہ ہم اپنے جینے کا جو مقصد ہے اس کو پہچانیں اور اس عزم و ارادہ میں رہے، یہ فالتو کے رانگ نمبر میں نہ پڑا رہے، فالتو کے رانگ نمبر میں نہ پڑا رہے۔ نیت ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ ارے بولو بھائی، ارے کہاں ہیں؟ اونچے بولو، تھوڑا جھوم کے بولو انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔